ویلکم بیک. آج جمعرات ہے. ستوت رضا کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کیا ہونے والا ہے. ای میلز لائی ہیں آپ؟ بالکل لے کر آئی ہوں. کتنی؟ اچھی خاصی ای میلز ہیں، لیکن وہی آپ تو دو کو بھی اچھی خاصی کہہ دیتی ہیں. آپ کا کیا بھروسہ ہے؟ نہیں، ہم وقت مختصر ہونے کی وجہ سے ساری کی ساری ای میلز، دل تو یہی چاہتا ہے کہ ان کو شامل کریں، لیکن ظاہری بات ہے مختصر. ابھی تو بس ہم نے کچھ ای میلز اکٹھی کی ہیں، بڑی انٹرسٹنگ ای میلز ہیں، اور شروعات آپ کے پروگرام کے ٹاپک کے حوالے سے ہی کرتے ہیں. زیادہ تر لوگوں نے اس پہ لکھا ہے. ماریا صاحبہ راول پنڈی سے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے جو زیادہ تر عنوانات ہوتے ہیں وہ پرانے ہوتے ہیں، اور جو کہ بوریت کا باعث بنتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کنٹمپریری ٹاپکس نہیں لے کر آتے، یعنی کہ باقی چینلز پہ 2 دن پہلے ان پہ بات چیت ہو چکی ہوتی ہے، اور آپ تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ ان کو پروگرام میں شامل. ماریا صاحبہ نے ان فرسودہ ٹاپکس کے بارے میں کوئی مثال بھی دی ہے کہ کس دن کون سا ٹاپک؟ نہیں، انہوں نے کوئی مثال نہیں دی. تو اب میں کیسے اندازہ لگا سکوں؟ ماریا صاحبہ، درخواست ہے کہ پلیز 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 اگلی ای میل میں اسی ای میل کے موضوع کو دہرائیے گا، اور جو فرسودہ ٹاپک آپ کو لگے ہیں ان کی ایک لسٹ بھیج دیجیے گا تاکہ اس کے مطابق پھر آپ سے بات ہو سکے. جی، اور آج کی دوسری جو ای میل ہم شامل کر رہے ہیں، محمد اجمل خان صاحب ہیں، انہوں نے سعودی عربیہ سے ای میل کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آج کل نئے صوبوں کا بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کیوں نہ آپ اپنے پروگرام میں اس پر ڈیبیٹ کریں. اجمل صاحب، بس آپ ذرا سا مس کر گئے. پچھلے سے پچھلے ہفتے اسی پہ بات ہوئی تھی، نئے صوبوں کے مسئلے پہ، اور ہم نے سب سے پہلے ہزارہ صوبے کی جو اس زمانے میں بات چل رہی تھی 18ویں ترمیم کی توسیع کے فوراً بعد، اس پہ ان کے رہنما کا بھی انٹرویو لیا تھا، اے این پی والوں سے بھی بات کی تھی. میرا خیال ہے پروگرام آپ وہ مس کر گئے. جی، اور تیسری ای میل آپ کے کل کے عنوان کے حوالے سے، جو آصفہ صاحبہ ساہیوال سے جنہوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے یہ پوچھا کہ تیسری جنس کا عنوان کیوں چنا آپ نے؟ آصفہ صاحبہ، تیسری جنس کا عنوان کیوں نہ چنا جاتا؟ جب پہلی جنس ہے مرد، دوسری جنس ہے عورت، تو تیسری جنس بھی تو ہوگی نا جو ان کے درمیان ہے، وہ کسی بھی وجہ سے ہے، اس لیے عنوان چنا. اور آپ بات کر رہی ہیں عنوان چننے کی، یہاں تو لوگ اس بات پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ تیسری جنس پہ بات بھی کیوں ہو رہی ہے. ایٹ لیسٹ بات ہونی چاہیے. آخر یہ بھی ہماری طرح برابر کے پاکستانی شہری ہیں، اور ان کے حقوق کا بھی پہلی اور دوسری جنس کے حقوق کی طرح خیال رکھنا چاہیے. دس از ویری سمپل، اسی لیے ہم نے یہ پروگرام کیا. بالکل. اور آج کی جو چوتھی ای میل ہے، چونکہ آپ نے کہا کہ کتنی ای میلز ہیں تو میں آج نمبرز کے ساتھ ساتھ بولتی جا رہی ہوں. وہ محمد اسلم خان صاحب ہیں، ہی از ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں وہ، اور انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ، چونکہ آج کل ساک سمٹ چل رہی ہے بھوٹان میں، اور ظاہری بات ہے کہ پاکستان اور بھارت کے وزراء اعظم بھی وہاں پر ہیں، تو جو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، وہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ ان دونوں کی تصویریں شائع ہو رہی ہیں، تو کہتے ہیں لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ صرف تصاویر شائع ہونے تک کی حد تک ہے، ورنہ تو لگتا ہے ان کے ریموٹ کنٹرولز سونیا گاندھی صاحبہ اور زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہیں، دونوں وزراء اعظم کے. کیا نام ہے؟ محمد اسلم خان ایڈوکیٹ. اسلم خان صاحب، ہر ایک کا ریموٹ کنٹرول کسی نہ کسی کے ہاتھ میں تو ہوتا ہے. اب جیسے میرا ریموٹ کنٹرول میری بیوی کے ہاتھ میں ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کا ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح ظاہر ہے ہو سکتا ہے سونیا کے ہاتھ میں ہو منموہن سنگھ کا ریموٹ کنٹرول. 27 تاریخ کو ہم نے سارک پہ پروگرام کیا تھا، اور 28 کو یہ کانفرنس شروع ہوئی تھی. امید ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا. اگلے ای میل میں اس پہ بھی تبصرہ کیجیے گا کہ کیسا پروگرام لگا آپ کو. جی، اور آج کی لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، بشیر خٹک صاحب پشاور سے ہیں، اور آخری ای میل کل کی آخری بات کے اوپر ہے جو کہ آپ نے کی تھی، وہ ٹوائلٹس کے حوالے سے کہ جی افسران اور سٹاف کے جو ٹوائلٹس ہیں وہ ابھی تک پاکستان میں علیحدہ ہیں. اور ظاہری بات ہے بشیر صاحب کا یہ سوچنا ہے کہ جو صفائی ہے وہ تعلیم سے آتی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی نشاندہی آپ نے اپنے آخری بات میں بھی کی، کیونکہ جو سٹاف کا ٹوائلٹ ہوتا ہے وہ قدر صاف ہے، اور ظاہری بات ہے جو افسران کا ٹوائلٹ ہے وہ قدر صاف ہے، اور سٹاف کا جو ہے وہ عموماً گندا ہوتا ہے. تو ان کا سوچنا یہ سمجھے جی، وہ یہ سمجھ رہے ہیں. بشیر خٹک صاحب، وہ ایک مصرع ہے نا، بلکہ شعر ہے، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا. اصل میں میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ ٹوائلٹ صاف ہیں یا ٹوائلٹ گندے ہیں. میرا وہ جو آخری بات کا میسج تھا وہ کچھ اور تھا. وہ یہ تھا کہ امتیاز
وہ صرف ایک طبقے کے لیے کیوں ہے, ساری سہولتیں تمام طبقوں کے لیے کیوں نہیں. بنیادی طور پہ جو حکومت پاکستان کا فیصلہ تھا کہ گریڈ 20 اور اس سے اوپر کے لوگ لوڈ شیڈنگ کی صورت میں ایئر کنڈیشن استعمال کر سکتے ہیں, تو اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی تھی کہ غالباً گریڈ 20 کے ہی لوگوں کو گرمی لگتی ہے اور تو کسی کو لگتی نہیں ہے. بہرحال آپ جو بھی سمجھے, میں کیا کہہ سکتا ہوں, اور کچھ ہے؟ جی بس آج یہی ای میلز ہم شامل کر سکیں مختصر وقت کی وجہ سے. ٹھیک ہے, پھر اجازت لیتے ہیں, اس لیے کہ پروڈیوسر صاحب بار بار کان میں چیخ رہے ہیں. اجازت دیجئے, پیر کو دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارا ای میل کا ایڈریس تو آپ کو معلوم ہے, bolo@dawnnews.tv.